محترم المقام حضرت علامہ پیر محمد ظہیر قادری صاحب، صدر و زینت مجلس، بزرگان محترم اور جملہ معزز و مکرم حاضرین کرام قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم سب آقا علیہ السلام کی آمد و ولادت اور اس دنیا میں حضور علیہ السلام کے ظہور کے پرمسرت موقع پر استقبال ربیع الاول کے عنوان سے منعقدہ اس انتہائی پاکیزہ، مبارک اور بالیقین مقبول مجلس میں حاضر و جمع۔ اولاً اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں اور دعا ہو کہ وہ منتظمین، معاونین، حاضرین و شرکاء، اہل محبت اور اس مجلس کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے لوگ منسلک ہوئے اور منسلک ہیں، خواہ حسی اور جسمانی طور پر کوئی نہیں بھی شریک، سب کو اللہ اپنی بارگاہ سے اجابت و قبولیت کے شرف سے نوازے اور اپنی بارگاہ سے سب کے لیے اپنے لطف و عنایت اور فضل و احسان کی عظیم خیرات مقدر اور نصیب بنا دے۔ میں آپ احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور پرمسرت موقع پر پھر مجھے یاد کیا اور عزت افزائی کی۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں آقا علیہ السلام کی اس پاکیزہ نسبت سے قائم ہونے والی محبتوں، رفاقتوں اور سنگتوں کو قائم رکھے اور حضور کی توجہ اور شفقت سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ بہت معروف آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی جو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی گئی۔ ہماری گفتگو کے 3 مرحلے ہوں گے اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے مکرم ثنا خان محترم احمد نواز صاحب نے اپنے وقت کا نہ صرف پورا پاس اور لحاظ کیا بلکہ اس سے پہلے چھوڑا، اپنا حصہ چھوڑنا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، بہت بڑے ظرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پناہ رحمتوں سے نوازے۔ تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس وقت کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے اس سے بھی میں اس روش کو قائم رکھنا چاہوں گا کہ 2-4 منٹ پہلے مائک چھوڑ دیں۔ تو یہ بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے، ہم اس پر گفتگو کے 3 مرحلے ہوں تسلسل کے ساتھ۔ معنی آپ سب احباب کو بالعموم معلوم ہے، جو بامحاورہ ترجمہ ہے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جو اس کا لغوی اعتبار سے لفظی ترتیب کے پیش نظر ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے بس رحمت بنا کر۔ یہ جو انداز ہے، یہ بڑا منفرد انداز ہے،
جس میں پہلے نفی ہوتی ہے پھر اثبات۔ یہ کلمہ طیبہ کا اسلوب ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اس انداز بیان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کا اثبات ہوتا ہے، یعنی ایک کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے سوا باقی ہر ایک کا انکار کیا جاتا ہے۔ اثبات الوہیت سے پہلے، یعنی اللہ کے ہونے اور اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کے سوا اس کے ہر غیر کا انکار ہے، تاکہ دل کی تختی، قلب و باطن کی تختی، اس سے ہر نقش باطل کلیتاً مٹ جائے، پھر اس پر اس کا نام نقش کیا جائے، کندہ کیا جائے، تاکہ وہ نمایاں بھی ہو اور دیر پا بھی ہو۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے، سادہ لفظوں میں کہ جیسے آپ جب بھی کہیں فصل لگانی ہوتی ہے، فصل، تو آپ پہلے ہل چلاتے ہیں، ہل۔ اگر وہ ہل نہ چلایا جائے تو فصل اچھی نہیں ہوتی، ہو جائے گی، کہیں کہیں کوئی دانہ اگے گا، اور جو اگیں گے ان میں سے بھی سب پر اس طرح پھل نہیں آئے گا، کوئی بھی فصل ہو، تو آپ ہل چلاتے ہیں۔ یہ جو لا ہے یا ما ہے، یہ دونوں نافیہ، لا یا ما، یہ ہل چلانا ہے، ہل چلانا، اور جو اللہ کے بعد ہے وہ گویا بیج ڈالنا۔ لا ہل ہے، اور جو اللہ کے بعد ہے وہ ہے اصل بیج۔ تو لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ ہل چل گیا، الا اللہ، اور زمین قلب و باطن میں توحید الہی کا بیج ڈال دیا گیا، تاکہ ساری توانائی وجود کی وہ اس کی آبیاری کے لیے صرف ہو۔ اور میں بس اس کے ساتھ ایک جملہ تھا کہ کلمہ طیبہ کا وہ اجمالی بیان مکمل ہو جائے۔ لا حل ہے، الا اللہ یہ بیج ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ پانی ہے، یہ پانی ہے۔ بیج بھی اہم ہے، مگر یاد رکھیے بیج ایک ہی دفعہ ڈالا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ، پھر ساری محنت اس کی آبیاری پر ہوتی ہے، پانی دینے پر، اس کی حفاظت پر ہوتی ہے۔ بیج ایک دفعہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو لا اور ما کا طریق ہے، یہ اس لیے کہ اس ایک کے سوا کوئی تصور ذہن میں نہ رہے۔ بس یہ جب آپ بات سمجھ گئے، ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں جو تلاوت کی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یہ انکار ہو گیا، انکار، اِلَّا، مگر رحمتاً للعالمین، بس سارے جہانوں کے لیے فقط رحمت بنا۔ یہ انداز اور اسلوب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اختیار کیا ہے، جہاں باقی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر اس ایک پہلو پر لگا دینا مقصود تھا۔ مثلا فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بس مگر سر کا پا پیکر رسالت ہے، بس رسول ہیں، تاکہ یہ بات ذہنوں میں بیٹھے۔ یہ بھی ایک فکری اور نظریاتی نکتہ ہے، بس ایک ہی جملے میں کہہ کر آگے بڑھوں گا تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ لوگوں، محمدیت اور رسالت دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ جس وجود کا نام محمد ہے اسی وجود کا نام رسول ہے، یعنی معنی یہ ہے جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے۔
تو یہ نہ گمان کرے کہ 40 سال تک محمدیت تو تھی، محمد تو تھے، رسول نہیں تھے. نہیں، فرمایا ولادت بھی بہت بعد میں ہوئی ہے. جب سے محمد بنایا تب سے رسول بنایا. ابھی زمین و آسمان اور کائنات کا کوئی ذرہ نہ بنا تھا، اس وقت بھی محمد تھے. جب محمد تھے تو رسول تھے، رسول تھے. جب عالم ارواح میں تھے تو محمد تھے، رسول تھے. جب بطن مادر حضرت سیدہ آمنہ کے وجود میں آئے محمد تھے، رسول تھے. جب پیدا ہوئے محمد تھے، رسول تھے. جب حلیمہ کے گھر تھے محمد تھے، رسول تھے. جب سفر تجارت پر گئے محمد تھے، رسول تھے. اعلان نبوت نہ کیا تھا تو بھی محمد تھے، رسول تھے. اعلان کر دیا تب بھی محمد تھے، رسول تھے. اس دنیا میں تمہارے سامنے رہے موجود جسمانی طور پر محمد تھے، رسول تھے. آج عالم برزخ میں ہیں تب بھی محمد بھی ہیں، رسول بھی ہیں. مانا یہ کہ جو کچھ بچپن میں بھی کیا، دور رضاعت میں بھی کیا، لڑکپن میں کیا، شباب و جوانی میں کیا، جو کچھ پختہ عمری میں کیا، جو کچھ اعلان نبوت سے پہلے کیا، جو کچھ اعلان نبوت کے بعد کیا، یہ سارے کا سارا عمل فقط یوں نہ کہو کہ ذات محمد کا تھا، یہ پیکر رسالت کا تھا. وہ بیٹھنا اٹھنا، وہ ہنسنا مسکرانا، وہ سکوت و کلام، وہ قیام و قرام، یہ سارے کا سارا یہ رسول کا عمل تھا، حجت تھا، حجت. تو یہاں پہ یہ اسلوب اپنایا. پھر ایک اور مقام پر اپنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اس کو موقع ملا تو ہم اینڈ پہ پھر جوڑیں گے، ابھی صرف ترجمہ آج کر رہا ہوں. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر للناس، ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کر بھیجا، انسانیت کی کفایت کرنے والا بنا کر بھیجا. بشیرًا و نذیرا، ان دو شانوں کے ساتھ، تو ساری انسانیت کے لیے. یہ اسلوب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے بس سراپا رحمت بنا کر دیا. اب رحمت اور آقا علیہ السلام کی شخصیت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. وجود کے جس جس حصے پر آقا کی شخصیت کا اطلاق ہے وہ ہر پہلو، ہر حصہ سراپا مصدر رحمت ہے. اس ابتدائی ضروری گفتگو کے بعد اب آئیے ہم پہلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بڑی توجہ سے یہ پہلا حصہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. جتنا زیادہ آپ دھیان رکھیں گے یہ بنیاد مضبوط بن جائے گی انشاءاللہ. پھر آگے اگلے دو مرحلے بہت آسان ہو جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ اور عادت مبارکہ یہ ہے، اور اس کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ جس شے کی جتنی ضرورت ہو وہ اتنی ہی عطا کرتا ہے، تاکہ محرومی نہ پیدا ہو، محتاجی نہ پیدا ہو. جس شے کی ضرورت تھوڑی ہے وہ تھوڑی دے دی، جس کی اس سے زیادہ ہے وہ اتنی زیادہ دے دی، جس کی اور زیادہ ہے وہ اتنی زیادہ دے دی. رب جو ہوا رب، وہ کوئی دنیاوی بادشاہ تو نہیں ہے نا، ان کی طرح تو نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورت بڑھ جائے جب جس شے کی تو وہ اور کم کر دے تاکہ قیمت زیادہ ہو جائے. اس نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہوتی، اس نے اپنے بندوں کی پرورش کرنی ہوتی. وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں. مثلا دیکھیے ہماری زندگی میں روزمرہ جو کھانا ہے، روٹی، یہ بھی ضروری ہے، زندگی کے لیے اہم ہے. اور پھل فروٹ میوہ جات یہ بھی زندگی کے لیے اہم ہیں، ضروری ہیں. ان
ان میں بھی وائٹامنز اور بہت ساری ضروری چیزیں ہیں. مگر آپ سے پوچھتا ہوں اور صرف آپ ہی سے پوچھتا ہوں، اپنی بات آپ کے منہ میں نہیں ڈالوں گا کہ روٹی بھی ضروری ہے، کھانا بھی، پھل فروٹ بھی، مگر ایمانداری سے کہیے کہ زندگی کو زیادہ کس شے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کس شے کو زندگی کے روزمرہ معمول میں زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر آدمی، کھانا اور روٹی یا پھل فروٹ؟ بولیے. کھانا، اناج، غلہ، غذا، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلیں ہیں. مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ کھانے کی، غذا کی، یعنی اناج کی، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، اناج کی ضرورت زیادہ ہے اور پھل فروٹ اور میوہ جات کی ضرورت اس کے مقابلے میں کم ہے. آپ اپنے ارد گرد کے سارے ماحول کو تک لیں، زمین میں اناج زیادہ اگانے کی صلاحیت زیادہ رکھی ہے، پھلوں کی اس کے مقابلے میں کم ہے. مثلا آپ کوئی زمین تیار کریں اور اس پر آپ نے آدھے حصے میں فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر کوئی اناج لگانا ہے، وہ گندم ہو سکتی ہے، وہ مکئی ہو سکتی ہے، وہ باجرہ، جوار، جو شے بھی آپ وہ لگا رہے ہیں وہ لگائیں، اور آدھے پہ آپ نے پھل فروٹ لگانا ہے. تو پھل کا، جب کسی بھی پھل کا آپ پودا درخت لگایا، بالعموم اس کو لگانے سے لے کر پھل دینے تک بعض اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سیب کا لگا دیا، آڑو کا لگا دیا، خوبانی کا لگا دیا، آلو بخارے الوچے کا لگا دیا، وہ کیا ناشپاتی بٹنگی کا لگا دیا، انار کا لگا دیا، جو بھی لگایا آپ نے لگایا تو اس سے واپس آپ کو پھل کی شکل میں جو آپ ضرورت کی شے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے حاصل ہونے میں کئی سال لگ گئے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، پھر ایون کے جب آپ لگانے لگے تو ان کے درمیان درختوں کے کافی سارا فاصلہ چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا آپ نے انار کے درخت لگائے تو اب وہ محکمہ زراعت والے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے درمیان 6 فٹ کا، 8 فٹ کا، 10 فٹ کا فاصلہ رکھنا. سیب کا لگایا اس کے لیے ادھر پنجاب سائڈ پہ ہمارے یہاں جیسے امرود ہے، جیسے مالٹا ہے، یہ ہوتا ہے تو وہ 8-10 فٹ، آم کے لیے 16 فٹ کا فاصلہ چاہیے ہوتا ہے، 16 فٹ، تب وہ اچھا پھل دیتا ہے. جوڑ کر لگا دیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اب یہ وہی زمین ہے، اسی زمین پہ اناج اور غلہ بھی ہوتا ہے، پھل فروٹ کے درخت بھی ہوتے ہیں. آم کا درخت لگایا 16 فٹ کا، 20 فٹ کا فاصلہ ہے، اور پھر اس نے فصل بھی جا کے پھل آپ کو دیا سالوں کے بعد، 3 سال کے بعد، 4-5 سال کے بعد دیا. یہ اسی زمین سے اگ رہا ہے. اسی زمین پہ ساتھ والے کھیت میں آپ نے اناج لگایا، غلہ، آپ نے لگائی گندم، 2-3 انچ کے فاصلے. کتنے؟ 2-3 انچ، ایسے ہی ہے. آپ نے چھلیاں، یہ کیا مکئی لگا دی 2-4 انچ کے فاصلے. اس نے جا کر آپ کو پھل دیا 3-4-5 سالوں کے بعد. مگر آپ نے گندم لگائی، آپ نے جوار، باجرہ، مکئی لگائی، یہ تیار ہو کر آپ کو اس نے فصل دے دی 4-6 مہینے میں. چونکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی تو اللہ نے زمین کے اندر اسے بہت زیادہ پودے اگانے اور جلد آپ کو اس کی فصل تیار کر کے پہنچانے کی صلاحیت رکھ دی. وہ 4 سالوں بعد پہلی فصل دیتا ہے پھل کی شکل میں، پھلدار پودا. یہ سال میں 2 فصلیں لگا کے اگا کے کھا جاتے ہیں. چونکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی اس لیے اللہ نے اس کو آپ کو فراہمی میں زیادہ مقدار پیدا کرنے کی زمین کو صلاحیت عطا. یہ طے ہو گئی نا بات. ایک مرحلہ آگے چلتے ہیں. اب کھانا بھی ضروری ہے. پھلوں کے مقابلے میں اناج، غذا، غلہ زیادہ پیدا کیا، مگر اناج اور غلے کی بھی ضرورت ہے زندگی کے لیے. مگر پھر پوچھتا ہوں، اب روٹی زیادہ آپ دن میں استعمال کرتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے یا پانی؟ بولیے. روٹی کوئی
دو وقت کھاتا ہے، کوئی 3 وقت کھا لیتا ہوگا۔ پانی آپ دن میں کئی بار پیتے ہیں۔ ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں پانی زیادہ استعمال کریں۔ ایک عام آدمی کو صرف اپنے اچھی رکھنے کے لیے 10 12 14 15 لیٹر پانی دن میں پینا چاہیے۔ 8 10 لیٹر تو پینا ہی چاہیے، 15 20 گلاس پینے چاہیے۔ مگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد پانی کا جس طرح گلاس پینے کا مشورہ دے رہا ہوں، ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہر آدمی روٹی نہیں کھائے۔ 15 گلاس پانی کے پینے کا مشورہ دے گا ڈاکٹر، 15 روٹیاں دن میں کھانے کا کوئی ڈاکٹر مشورہ نہیں دے گا۔ اب روٹی کی ضرورت بھی تھی، مگر اس کے مقابلے میں پانی کی ضرورت بولیے زیادہ تھی۔ اپنے پورے قدرتی نظام میں جو اللہ رب العزت نے قائم کیا، دیکھیے کہ اس نے اولاً اس روئے زمین پر پوری زمین کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ خشکی رکھی ہے، 2 حصے اللہ نے سمندروں کی شکل میں پانی بنا دیا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ سمندر خدا جانے کسی کے لیے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں گے، ہر کوئی وہاں نہیں جائے گا پانی، اور سمندر کا پانی ہر کسی کے لیے اس طرح لائق استعمال بھی نہیں ہوگا۔ اس نے سمندروں سے بخارات کی صورت میں پانی اٹھایا، بادل بنائے، ہوا کے ذریعے ان بادلوں کو وہاں سے چلایا۔ جہاں جہاں زمین پر ضرورت تھی انسان بستے تھے، اس خشکی کے حصے کے ایک ایک کونے تک بادلوں کے ذریعے بارش کی صورت میں لا کر آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پر، آپ کے گھر کی چھت پر، آپ جہاں موجود ہیں وہاں بھی، جہاں نہیں موجود وہاں بھی پانی برسا دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، زمین کے اندر نیچے پانی کے ذخیرے قائم کر دیے۔ آپ کنویں کھود لیتے ہیں، آپ بورنگ کر لیتے ہیں، ٹیوبویل لگا لیتے ہیں، اور زمین سے پانی نکال کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ پانی نکال لیتے ہیں زمین کے نیچے، اللہ نے ذخیرے بنا دیے ہیں، اس طرح کہیں سے گندم نہیں نکال سکتے۔ گندم نہیں، اس نے نیچے ڈھیر کی وہاں ذخیرے بنائے کہ گندم ضرورت ہو وہ بھی نکال لو، کئی ضرورت ہو وہ بھی نکال لو، باجرہ چاہیے وہ بھی نہیں۔ اس کے لیے وہ جو زمین کے تیسرا حصہ خشکی ہے، اس پر جتنی میسر ہے آپ زراعت کریں، کھیتی باڑی کریں، اگائیں۔ اسی تیسرے حصے میں آپ کی رہائشیں بھی ہیں، اسی میں آپ کے مکانات اور دیگر مساجد اور جتنی تعمیرات ہیں خشک حصے پر ہیں، یہ تیسرے حصے میں۔ اس کے باوجود روٹی کی ضرورت وہیں سے پوری ہو رہی ہے۔ سمندر کی شکل میں 2/3 حصے بنا دیا پانی، آسمان سے بادلوں کے ذریعے بارش کے ذریعے برسا دیا، اس کی صورت میں زمین کے نیچے سے آپ کو پانی فراہم کر دیا، اور ذرا اس کی کرم نوازی اپنے بندوں پر، رحمت و شفقت اور بندوں کی جو ربوبیت ہے، ان کی پرورش ہے، اس کا انتظام دیکھیے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر مائع شے، لیکوڈ شے اپنا لیول قائم رکھتی ہے، لیول برقرار رکھتی ہے۔ آپ ایک جگہ ایک برتن میں مٹی پڑی ہو تو بیلچہ اس میں سے ڈالیں، اٹھا لیں، مٹی کھٹا پڑ جائے گا، گڑا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، پانی کا ایک ٹب بھرا ہوا ہو، بالٹی بھری ہوا، مگا ڈال اٹھا لیں، اس میں کچھ کھٹا پڑے گا نہیں پڑے گا، پوری کی پوری سطح یکساں نیچے جائے گی، انچ جائے گا، فٹ جائے۔ تو پانی اور لیکوڈ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، جب یہ اصول ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ تو اب ایک بات کہوں، میدانی علاقے ہیں نیچے، یہ سارا پنجاب سندھ، وہاں زمین میں جب آپ کنواں بناتے ہیں، ڈرل کرتے ہیں، تو 40-50 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے، کہیں پر 60-70، یہ پنڈی وغیرہ میں 100 پر آ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سطح زمین سے بالفرض پانی پنڈی میں 100 فٹ نیچے ہے، آپ پنڈی سے 500 فٹ اوپر آ گئے تو پانی کتنا نیچے رہ گیا؟ 600 فٹ۔ 100 فٹ وہ پنڈی سے سطح سے، آپ اس سے 500 فٹ اوپر آ گئے تو پانی کی سطح رہ گئی 600 فٹ نیچے۔ آپ 1000 فٹ کی بلندی پر چلے گئے پنڈی کے مقابلے میں تو پانی کتنا نیچے رہ گیا؟ 1100 فٹ۔ آپ چلے گئے 5000 فٹ کی بلندی پر
تو پانی رہ گیا 5100 فٹ نیچے۔ اب ذرا اس کا نظام ربوبیت اور اپنے بندوں پر اس کی رحمت، شفقت و عنایت دیکھیے کہ وہ جو میدانی علاقوں کی نرم زمین ہے جسے کھودنا، جس کے اندر سوراخ کرنا آسان ہے، وہاں تو پانی تھا 100 فٹ نیچے، آسان تھا۔ جتنی بلندی کی طرف جائیں بالعموم زمین سخت ہوتی ہے، پہاڑی علاقے ہیں، پتھر ہیں، ان میں سوراخ کرنا مشکل ہے، اور پانی اور زیادہ نیچے چلا گیا، 5000 فٹ کی گہرائی پر تھا پانی، اور بالعموم ممکن نہ تھا پچھلے ادوار میں کہ اتنا زمین کے اندر سوراخ کیا جائے پانی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی عنایت اور مہربانی دیکھیے کہ وہاں کھود کر پانی نکالنا پڑتا ہے، تو وہ جانتا ہے میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا، ان کی ضرورتیں میں نے پوری کرنی ہے۔ اب یہ اتنا نیچے جا کر پانی نہیں حاصل کر سکتے، اس نے 2 اہتمام کیے۔ اس نے پہاڑوں کے اوپر پانی کو جما کر برف کی شکل میں اتارنے کا بھی بندوبست کیا تاکہ باہر سے ماحول سے بھی حاصل کرے۔ سخت پتھریلی زمین کا سینہ چیر کر اپنے امر قدرت کے ذریعے چشموں کی صورت میں بھی جاری کر دیا، میرا کوئی بندہ اس ضرورت سے محروم نہ رہے۔ ضرورت زیادہ تھی، اس کی مقدار بھی زیادہ پیدا کی، اس کے ذرائع بھی زیادہ فراہم کر دیے۔ بس اب ہم ایک آخری مرحلے پر جاتے ہیں تاکہ یہ بات تسلسل سے پوری ہو جائے۔ تو اب روٹی کے مقابلے میں پانی کی ضرورت زیادہ تھی تو زیادہ فراہم کیا، مقدار میں بھی اور کثرت ذرائع کے اعتبار سے بھی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آخری سوال ہے اس مرحلے کا، پانی بھی بڑا اہم ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر ایمانداری سے کہیے زیادہ ضرورت زندگی کو پانی کی ہے یا ہوا کی ہے؟ پانی کے بغیر آپ گھنٹوں گزار لیتے ہیں، گھنٹوں، رمضان میں 16 گھنٹے گزار لیتے ہیں، بولیے ہوا کے بغیر، سانس لیے بغیر 16 منٹ بھی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے۔ یہ ہر ایک کی ضرورت تھی، ہر وقت کی ضرورت